تو علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مقام پر مجلس ذکر کی منعقد تھی، یعنی ذکر خدا اور رسول کی محفل منعقد تھی، اور اپنے وقت کے جو اس وقت کے امام اور ولی کامل بھی تھے، عالم بھی تھے زبردست، وہ واعظ فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص سائل کھڑا ہوا۔ میاں سائل کی حاجت روائی ہو جائے تو بڑی چیز، موضوعات تو بہت ہیں، اور اس نے ان عالم سے سوال کیا کہ حضور مجھے 4 روپے کی ضرورت ہے، جسے دینار یا درہم جو چاہے کہہ لیجئے، مجھے 4 دینار کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے مجمع میں اعلان فرمایا کہ کون شخص ہے بھری محفل میں جو اس سائل کو 4 روپے دے دے۔ میں آج کے اپنی زبان میں دینار یا درہم کی جگہ روپیہ کا لفظ بول رہا ہوں۔ فرمایا کہ اس کو 4 روپے دے دے اور مجھ سے 4 دعائیں لے لے۔ یعنی ان محفلوں کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر یہاں خلوص کے ساتھ دعا کی جائے تو میاں ہماری دعا پر اتنے بڑے مجمع میں آمین کہنے والے نہ جانے کتنے اللہ کے محبوب بندے اور بندیاں ہوں گی کہ ہماری کوئی قیمت نہیں، لیکن ان کے آمین کہنے کی قیمت ہے۔ ان کی محبوبیت کے صدقے میں ہماری دعائیں انشاءاللہ ضرور شرف قبول پائیں گی۔ تو دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ کون شخص ہے جو اس کو 4 روپے دے دے اور مجھ سے 4 دعائیں لے لے۔ ایک مسلمان جو اس محفل میں تھے کھڑے ہوئے، یہ اس وقت ایک یہودی کے غلام تھے۔ یہ اس وقت ایک یہودی کے غلام تھے۔ انہوں نے 4 روپے نکالے اس وقت کے اعتبار سے اور ان امام پاک کو پیش کر دیا۔ انہوں نے سائل کو وہ دے دیا۔ اس کے بعد فرمایا ان سے جنہوں نے 4 روپے دیے تھے، اب آپ اپنی پہلی دعا بتاؤ، تمہاری پہلی حاجت کیا ہے، وہ میں دعا کروں۔ انہوں نے کہا حضور پہلی دعا میرے لیے یہ کریں کہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں، مجھے غلامی سے آزادی نصیب ہو جائے۔ میں ایک یہودی کا غلام ہوں، مجھے غلامی سے آزادی نصیب ہو جائے۔ ان امام محترم نے دعا کی، مجمع نے آمین کہی۔ فرمایا اب دوسری دعا بتاؤ، تمہاری دوسری کیا حاجت ہے کہ میں تمہارے لیے وعدے کے مطابق دعا کروں؟ کہا حضور میرے اوپر 4000 روپے کا قرض ہے، 4000 دینار یا درہم یا روپیہ کہہ لیجئے، 4000 روپے کا قرض ہے۔ کسی صورت سے وہ قرض ادا ہو جائے کہ میں قرض سے بری ہو جاؤں۔ آپ نے دعا کی، مجمع نے آمین کہی۔ فرمایا اچھا اب تیسری دعا بتاؤ، تیسری تمہاری دعا کیا ہے اور تیسری حاجت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اب تیسری دعا یہ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ آپ نے دعا کی، مجمع نے آمین کہی، مجمع نے آمین کہی۔
اب فرمایا چوتھی دعا بتاؤ. تو وہ دیکھو میاں آدمی پر کسی کا کچھ حق ہو تو کوشش کرے کہ اس کے احسان کا بدلہ ادا ہو جائے. حق مارنے کی کوشش نہ کرے، حق ادا کرنے کی کوشش کرے. اللہ توفیق عطا فرمائے. تو چونکہ یہ یہودی کے غلام تھے، ان کا حضور اب چوتھی دعا یہ ہے کہ میں اس یہودی کا غلام رہ چکا ہوں اور برسوں اس کے ٹکڑے کھائے ہیں غلام کی حیثیت سے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہودی کافر ہیں، جنت کافر کے لیے حرام ہے. لہذا تمنا یہ ہے کہ آپ دعا فرما دیں کہ میرا آقا یہودی مسلمان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے. یا احسان کا بدلہ حق ادا کر رہے ہیں. ان امام پاک نے دعا کی، اس کے یہودی آقا کے لیے بھی ایمان کی، ایمان کے بعد مغفرت کی. بات ہو گئی، محفل پوری ہو گئی. جب یہ مسلمان غلام، اب دیکھو ان پاکیزہ محفلوں میں اگر واقعی خلوص کے ساتھ دعا کی جائے تو کتنی جلدی قبولیت کا معاملہ ہوتا ہے، ہماری آپ کی عقلیں اندازہ نہیں لگا سکتی. چنانچہ جب اپنے آقا یہودی کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا کہ اے غلام، آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ تمہیں تو پہلے آنا چاہیے تھا، آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اپنے اس یہودی آقا سے جو اس وقت یہودی تھے کہ میرے مذہب کی محفل منعقد تھی، دین کی باتیں ہو رہی تھی، اور اپنے وقت کے جو فلاں امام مجدد اور ولی کامل ہیں واز کہہ رہے تھے، میں ان کا واز سننے کے لیے رک گیا. محفل پوری ہوئی تب میں آیا ہوں اور اس لیے اتنی دیر ہو گئی. دیکھو میاں محفلوں کا درجہ، رب کی شان کریمی. وہ ان کا اس وقت کا یہودی آقا کہتا ہے اس محفل سے کچھ لائے بھی ہو، اس محفل سے کچھ لائے بھی ہو. انہوں نے کہا ہاں، 4 چیزیں، 4 نعمتیں لایا ہوں. کہا مجھے بھی بتاؤ کہ وہ 4 نعمتیں کیا ہیں جو تم لائے ہو. تو انہوں نے کہا میں نے اپنے لیے تو پہلے یہ دعا کرائی، یہ نعمت مانگی کہ میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤں. تو بھئی کوئی سفارش تو نہیں کی انہوں نے، کوئی قیمت تو نہیں ادا کی. بس علامہ صفوری لکھتے ہیں کہ ان کا اتنا کہنا تھا ان مسلمان غلام کا کہ میں نے پہلی نعمت اپنے لیے یہ مانگی، یہ حاصل کی کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤں. علامہ صفوری لکھتے ہیں دیر نہیں لگی، ان کے یہودی آقا نے فوراً کہا میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، اپنی غلامی سے بری کر دیا. میاں قبولیت کا انداز دیکھیں، قبولیت کی شان دیکھیں. پھر پوچھا اب دوسری نعمت بتاؤ، اب دوسری دعا تم نے کیا کی ہے اور تم نے دوسری دعا کیا مانگی ہے؟ تو کہا کہ دوسری دعا میں نے یہ کرائی کہ میں غریب ہوں، میرے اوپر 4000 روپے کا قرض ہے، کسی صورت سے یہ قرض ادا ہو جائے. ان کے اس وقت کے یہودی آقا نے کہا کہ چلو ہم نے تمہیں 4000 روپے بھی دیے، تمہارا قرض بھی ادا ہو گیا
اور اسی وقت 4000 روپے ان کو دے دیا۔ دعا کی قبولیت دیکھیں۔ پوچھا اب بتاؤ تیسری تم نے کیا نعمت حاصل کی؟ تو انہوں نے کہا تیسری نعمت میں نے اپنے لیے دعا کرائی کہ رب تعالی مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے اور میری بخشش فرما دے۔ تو اس وقت ان کے یہودی آقا نے کہا یہ تو رب تعالی کی مرضی پر ہے، قادر مطلق ہے، بے شک یقین ہے کہ یقیناً وہ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ فرمایا چوتھی دعا بتاؤ۔ انہوں نے بڑی صفائی سے کہا اے میرے آقا تم یہودی ہو، میں مومن ہوں، مومن کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے جہنم ہے، لہذا میں نے یہ دعا کرائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرما دے کہ تم مومن ہو جاؤ، اور جب مومن ہو جاؤ تو اللہ تمہاری بھی مغفرت فرما دے۔ تم یا دیکھو دعا کی قبولیت کہ ان کے اس وقت کے یہودی آقا نے کہا چلو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، گواہ رہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یا دیر تو نہیں لگی، اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کر یہودی تھے مسلمان ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو اب رہا مغفرت کا معاملہ تو یہ بارگاہ رب سے ہے، جتنا میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر لیا۔ غلام آزاد کرنا آزاد کر دیا، پیسے دینا، قرض ادا کرنا قرض ادا کر دیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ رہا مغفرت کا معاملہ تو یہ رحمان و رحیم رب کریم کی مرضی پر ہے، یقین ہے کہ محروم نہیں فرمائے گا۔ بات ہو گئی۔ اب دیکھو قبولیت کا معاملہ، بس روایت کا آخری حصہ میں عرض کروں گا۔ علامہ صفوری لکھتے ہیں کہ دونوں آقا اور غلام سوئے۔ اب تو یہ مسلمان ہو چکے ہیں، آقا اور غلام یہ دونوں سوئے۔ رات میں خواب نورانی ہے، جنت کے گویا باغات ہیں۔ غیب سے ان مسلمان غلام کے ان آقا جو ہم مسلمان تھے، غیبی آواز کانوں میں آئی، اے میرے بندے انتا فعلتا ما فی قدرتے کا، یعنی اے میرے بندے انتا فعلتا ما فی قدرتے کا، یعنی اے میرے بندے جو تیرے اختیار میں تھا وہ تو نے کیا، یعنی غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کر دیا، غلام کا قرض ادا کرنا، قرض ادا کر دیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گیا۔ وانا افعل ما فی قدرتی، اور اے میرے محبوب بندے اب میں وہ کر رہا ہوں جو میری قدرت و اختیار میں ہے۔ رب کی بارگاہ سے ندا ہوئی، وانا افعل ما فی قدرتی، اب وہ میں کر رہا ہوں کہ جو میرے قدرت و اختیار میں ہے۔ غفرت لکا، میں نے تجھے بخش دیا۔ ندا آ رہی ہے، غفرت لکا، اے میرے بندے میں نے تجھے بخشا۔ وللغلام، تیرے غلام کو بھی بخشا، اور تجھے اور غلام کو ہی نہیں، وَلِجَمِيعِ الْحَاضِرِينَ، اس محفل میں جتنے لوگ شریک تھے میں نے تمام بندوں کی مغفرت فرما دی۔ تو یہ ایسی مبارک محفلیں ہیں جہاں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر ہاں جو جس انداز پر آئے،
بھائی جتنا جو برتن لے کر آئے گا اتنی ہی بھیک ملے گی، یعنی جتنے خلوص سے آئے گا، جتنی عقیدت سے آئے گا، جتنی نیاز مندی سے آئے گا، اتنا ہی وہ رحمتوں کی، مغفرت کی، نجات کی بھیک اور نعمتیں لے کر کے جائے گا۔